السلام علیکم دوستو، سورہ اخلاص لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مختصر ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے یہ اتنی گہری اور بڑی وسعت والی صورت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر دو سوالوں کے جواب ہیں۔ جو لوگ خدا کی تلاش میں ہیں کہ خدا کون ہو، ٹھیک ہے جی، رب کون ہو، کون وہ ہستی ہو جس کے سامنے ہم جا کر جھکیں، جس کو ہم اپنا خدا بنا لیں، جس کو ہم اپنا رب بنا لیں، تو یہ صورت بتائے گی کہ وہ ایسی صفاتوں والا ہونا چاہیے، ایسی صفات والی وہ ذات ہونی چاہیے جس کی تم عبادت کر سکتے ہو۔ اور پھر یہی صورت بھی ہمیں بتائے گی کہ ایسی صفاتوں والا کائنات کے اندر کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس صورت نے ہمیں بتایا کہ تم تلاش میں ہو، خدا کی تلاش میں، رب کی تلاش میں ہو، الہ کی تلاش میں ہو، معبود کی تلاش میں ہو، تو معبود کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہو۔ دو یا تین یا چار یا پانچ خدا نہیں بن سکتے، ایسی ہستیوں کو ہم خدا نہیں بنا سکتے جو تین چار ہوں۔ خدائیت کے لائق وہ ہوتا ہے جو ایک ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات کے اندر کوئی خدا ہوتا تو کائنات میں فساد بپا ہونے کے چانس تھے۔ مثال کے طور پر ایک خدا کی چاہت ہوتی کہ میں کسی کو امیر کر دوں، زید کو، بکر کو، دوسرے خدا کی چاہت ہوتی کہ میں اس کو غریب کر دوں، ایک خدا کی چاہت ہوتی کہ کائنات میں دنیا میں بارش برسے، دوسرے خدا کی چاہت ہوتی کہ بارش نہ برسے، یا تو ان کی چاہتیں ایک دوسرے کی محتاج ہوتی کہ وہ اپنی چاہت کو دوسرے خدا پر قربان کر کے بات متفق کر لیتا، تو جو مجبور ہو جائے وہ تو خدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات جو اس صورت نے بتائی ہے، سورہ اخلاص نے، قل هو اللہ احد، ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اکیلی ہو، ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہو۔ وہ تنہا ذات جو ہے تمہارا معبود اور خالق و مالک اور رب بن سکتا ہے۔ دوسری چیز، اس اکیلے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہو، اسے کسی قسم کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ وہ ضرورتوں سے پاک ہستی ہونی چاہیے، ضرورتوں سے پاک ذات ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ جو ہم نے رب بنائے ہوئے ہیں، ہماری ہندو برادری نے، ہماری عیسائی برادری نے، ہیں جی، ان کے جو رام تھے اور اس کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، اس کے ساتھ ضرورتیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو بھی بھوک پیاس لگتی تھی، ان کے ساتھ بھی ضرورتیں لگی ہوئی تھی۔ اب ان کو تو ہم خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو ضرورتوں ان کے ساتھ تو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور جن کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہوں وہ تمہاری ضرورتوں کو کیسا پورا کریں گے؟ وہ رب نہیں ہو سکتے جس کو ضرورت پڑے۔ وہ اللہ ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، وہ پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے۔ اور تیسری چیز جو کسی رب میں ہونی چاہیے، معبود میں ہونی چاہیے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہو، نہ اس سے کوئی جنا ہو، نہ اس نے کوئی جنا ہو، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہو، یعنی نہ اس کا کوئی باپ حسب و نسب ہو اور نہ آگے جو ہے اس کی کوئی نسل ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی چیز نکلی نہ ہو، اس سے کوئی چیز جنی نہ گئی ہو، ایسی ہستی کو رب بنانا چاہیے۔ اب جب دیکھیں رام، تو بھائی اس کا تو باپ بھی تھا جس کی شادیاں 3 بتائی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد تو نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ تھی بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو جانا نہ گیا ہو۔ اب خدا پیدا ہو رہا ہے، یہ کوئی ممکن ہے کہ خدا پیدا ہوتا ہو؟ تو نہیں، خدا وہ ہوگا، رب وہ ہوگا جو پیدا نہ ہوا ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ٹکر کا کوئی نہ ہو۔
دنیا کے اندر اس کے ٹکر کا کوئی نہ ہو، وہ اتنی لامحدود طاقتوں کا مالک ہو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو زیر نہ کر سکے۔ اب طاقت تم یہ نہ سمجھو کہ صرف فوج ہو، مد مقابل اسلحہ سے لیس جو ہے فوج کھڑی ہو اور وہ اس کو زیر کر دے، اسی کا نام طاقت نہیں ہے۔ طاقت یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر جو ہے بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں کو سہنے کی طاقت موجود ہونی چاہیے۔ اب جب ان کو دیکھا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رام ہیں جس کی یہ ہندو پوجا کرتے ہیں، یا گرو نانک ہیں جس کے سکھ ازم جو ہمارے بھائی پوجا کرتے ہیں، یا دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی جس بھی انسان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اب ان جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی ٹکر کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں دنیا کے اندر؟ تو بھائی تجربے سے، مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے بیماریوں نے گھیرا، بھوک نے گھیرا، بھوک کی طاقت کے سامنے وہ زیر ہوئے ہیں، بیماریوں کی طاقت کے سامنے وہ زیر ہوئے ہیں، موت کی طاقت کے سامنے بھی وہ زیر ہوئے ہیں۔ رام نے موت کا ذائقہ چکھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ خدا وہ ہوتا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر اس کی ٹکر کا کوئی بھی چیز، اس کے ٹکر کی کوئی بھی چیز دنیا میں موجود نہ ہو، خدا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ صورت نے ہمیں بتایا کہ خدا اگر تمہیں چاہیے، خدا کو اگر تم تلاش کر رہے ہو، رب اگر تمہیں چاہیے، رب کی تلاش میں ہو، معبود اگر تمہیں چاہیے، تو وہ کیا ہو؟ هو اللہ احد، وہ ایک ہو، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہو، ضرورتوں سے پاک ہو، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہو نہ وہ کسی سے جنا گیا ہو، ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا میں اس کے ٹکر کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ چیزیں اس ذات کے اندر ہونی چاہیے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو ہمیں اس صورت نے مزید یہ بتا دیا کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی ہستی کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ایسی کون ہستی ہے، تو یہی صورت بتائے گی۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک جو ہے نا اللہ ہے، اور اللہ الصمد، اور بے نیاز ضرورتوں سے پاک ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، اور نہ اس سے کوئی نکلے ہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اور وہ صرف دنیا کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ٹکر کا کوئی نہیں۔ دنیا میں ہر کسی کے ٹکر کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے کہ اس کے ٹکر کی دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص، یہ ہے عقیدہ توحید جو یہ صورت ہمیں دیتی ہے۔ تو اس عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھو، سنو، سمجھو، تو انشاءاللہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ گے، تمہارے عقیدے کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔